الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کیا مردے سنتے ہیں؟ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ دلائل پیش کرتے ہیں کہ مردے سنتے نہیں ہیں، تو پھر اس طرح سے کیوں آیا ہے؟ ان اللہ یسمع من یشاء۔ اسی طرح سے قبرستان جب جاتے ہیں تو السلام علیکم دار قوم مومنین پڑھتے ہیں، تو اگر سنتے نہیں ہیں تو کیوں ہم یہ سب کرتے ہیں؟ میرے بھائیو اور دوستو، مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے، اس میں جانے سے پہلے ایک مسلمان کو تو یہ جاننا چاہیے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے، اور برزخ کی جو زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی سے بالکل الگ تھلگ ہے، مختلف ہے۔ اور مرنے کے بعد سے اس زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اور یہ زندگی قیامت تک ہے۔ چاہے ایک آدمی کو قبر میں دفن کرے یا نہ کرے، اگر وہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد وہ برزخی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ چاہے اس کو مچھلی کھا لے یا کوئی درندہ کھا لے یا چرند و پرند کھا لے، وہ برزخی زندگی میں داخل ہو گیا۔ برزخی زندگی کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کے اندر ہے، جو عقیدہ صحابہ کا رہا ہے۔ اس سے ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ برزخی زندگی کے بارے میں جو کچھ بھی جہاں جس طرح سے آیا ہے، اگر کہیں سننے کی بات کہی گئی ہے تو ہمیں اسی دائرے میں رہتے ہوئے وہاں اس چیز کو ماننا ہے۔ جہاں کہیں کوئی بات کہی گئی ہے اسی حساب سے ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے، نہ کہ ہم اس سے آگے بڑھ جائیں اور یہ کہیں کہ نہیں یہ سن سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں سن سکتا ہے، وہ سن سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں سن سکتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے درست نہیں ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ مرنے کے بعد میت نہیں سنتا ہے، اور میت کے سننے کے سلسلے میں اگر کہیں کوئی بات کہی گئی ہو تو وہاں ہم کہیں گے وہ استثنائی شکل ہوگی، جہاں اس کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ اور بہت ساری چیزوں میں آپ کو استثنائی شکل ملیں گی۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بہت ساری جگہوں پر کسی چیز کے بارے میں عمومی حکم آیا ہے تو اس کے استثنائی شکل میں، یعنی خاص ہونے کے حوالے سے اگر کوئی نئی بات کہی گئی ہے تو یہ اس کو کہا جائے گا یہ استثنائی شکل ہے۔ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے مردار کو حرام کیا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، یعنی میتہ مردار جو بھی ہے سب حرام ہے۔ اب حدیث کے اندر اگر آپ آئیں گے، جیسے ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان، کہ ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں، دو، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی۔ اب عمومی قاعدے میں اس کو آپ داخل کر کے یہ نہ کہیں کہ نہیں یہ عمومی قاعدہ بالکل ختم ہے، اب یہ خصوصی قاعدے کے حساب سے آپ سب پہ حکم لگانے لگے کہ نہیں جو بھی مردار ہے سب کھا سکتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہے۔ عمومی طور پر حرام ہے، کلی قاعدے کے حساب سے یا قاعدہ کلیہ کے حساب سے مردار حرام ہے۔ ہاں اگر خصوصی طور پر کسی چیز کا ذکر آیا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ خاص ہے، جیسے مچھلی اور ٹڈی اگر مر بھی جائے تو یہ حلال ہے۔ اسی طرح سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ لے لیں کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں اب بھی کوئی آدمی بغیر ماں باپ کے پیدا ہو سکتا ہے، اب بھی کوئی بغیر باپ کا پیدا ہو سکتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہے۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ مرد اور عورت سے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، بغیر مرد اور عورت کے ملاپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر قرآن میں کہیں اگر اللہ رب العالمین نے استثنائی شکل ذکر کیا ہے تو ہم اس کو آپ عموم پہ غالب نہ کر دیں، نہ کہیں کہ نہیں ہر کوئی پیدا ہو سکتا ہے، کوئی بھی پیدا ہو سکتا ہے، یہ غلط ہو جائے گا پھر۔ ہاں یہاں کہا جائے گا کہ خصوصی طور پر جس کا ذکر آیا ہے تو اس کو خاص مانا جائے گا، اس کو خاص مانا جائے گا۔ مرنے کے بعد کوئی میت نہیں سنتا ہے یا مرنے والا نہیں سنتا ہے، یہ عمومی قاعدہ ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے سورہ نمل میں
انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کہ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ اپنی پکار بہروں کو سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ یہ عمومی قاعدہ ہے کہ میت کو کوئی نہیں سنا سکتا ہے، مرے ہوئے سن نہیں سکتا ہے، اس کے اندر سکت نہیں ہے، پاور نہیں ہے۔ اگر مرے ہوئے سن لے تو پھر اس پہ مرنے کا حکم کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ مر گیا ہے؟ اگر وہ سن ہی رہا تو مرنے کا حکم کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اسی طرح قرآن کریم کے اندر سورہ فاطر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان اللہ يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور، کہ مردہ اور زندہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، یعنی قبر والوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ما انت بمسمع من فی القبور، جو قبر میں اس کو آپ نہیں سنا سکتے۔ یہ عمومی قاعدہ ہے۔ اب عمومی قاعدہ کے حساب سے ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں شریعت میں کیا استثنائی شکل کو ذکر کیا گیا ہے؟ اگر ذکر کیا گیا ہے تو ہم وہاں اس کے ساتھ خاص کریں گے، الا کہ عام کرنے کی کوئی دلیل ہو۔ عام کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، آپ ہر ایک پہ فٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک دلیل تو وہ پیش کی جاتی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ میت کو جب دفن کر کے لوگ لوٹتے ہیں یا ان کے گھر والے جب لوٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز میت کو سنائی دیتی ہے، یعنی ان کے جوتیوں کی آواز میت سنتا ہے۔ یہ حدیث کے اندر آیا ہے۔ یہ استثنائی شکل ہے، خاص ہے اسی وقت کے ساتھ۔ اب اس کے علاوہ آپ آگے جائیں کہ کیا ہمیشہ وہ سنتا رہتا ہے؟ نہیں، اس کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی وذهب اصحابہ حتی انہ لیسمع قرآن علیہم۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، میت کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور دفن کرنے والے جب واپس ہو جاتے ہیں تو وہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے، میت سننے کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ہے انہ لیسمع خفق نعالہم اذا انصرفوا، کہ جب لوگ لوٹتے ہیں تو ان کی جوتیوں کی آواز ہے کہ میت سنتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے ٹائم میں مشرکین کو کنواں میں پھینکنے کے بعد 3 دن کے بعد اس کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نام لے کر کے باپ کے ناموں کے ساتھ بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیا تم نے پایا جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ یعنی عذاب تمہیں ملا، ہمیں تو مل گیا جو ہمارے رب نے ہمیں وعدہ کیا۔ وہاں صحابہ نے، حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسے پکار رہے ہیں؟ کس سے آپ آواز دے رہے ہیں؟ یہ ان لاشوں کو آپ بلا رہے ہیں جس میں روح نہیں ہے، جان نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ اس وقت زیادہ سن رہے ہیں۔ یعنی بعض روایت کے اندر کہ اس وقت تو سن رہے ہیں، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ بعض روایت کے اندر ہے کہ یہ سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی روایت کے اندر آپ جب جائیں گے تو دیکھیں گے قتادہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا۔ اس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جان ڈال دیا، یعنی اسے زندہ کر دیا۔ قتادہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں احیاہم اللہ حتی اسمعہم قولہ توبیخا و تصغیرا و نقیمتا و حسرتا و ندما، کہ اللہ رب العالمین نے اس وقت انہیں سنا دیا، زندہ کر دیا انہیں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی بات سنا دیں، ان کی توبیخ، ذلت اور اسی طرح سے ندامت اور حسرت وغیرہ کے لیے اس میں روح ڈال دیا، یعنی انہیں سنا دیا اللہ رب العالمین نے۔ یہ خاص موقع ہے اور اس کو کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب کوئی آدمی کہے نہیں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے تھے، ہر میت کو سناتے تھے، ہر میت کو خطاب کرتے تھے، تو یہ غلط ہے۔ یہ خاص کہا جائے گا، اس لیے حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اس وقت وہ سن رہے ہیں، گویا کہ ہمیشہ نہیں سنتے۔
اس وقت سن رہے ہیں۔ اور صحابہ کا عقیدہ آپ دیکھ لینا اسی حدیث سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عقیدہ تھا؟ وہ کیا سمجھتے تھے کہ مردہ سنتا ہے یا مردے سنتے ہیں؟ اس حوالے سے ان کا عقیدہ تھا؟ نہیں، صحابہ کے ذہن و دماغ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات راسخ کی تھی وہ یہی کہ مرنے والا نہیں سنتا ہے، میت مرنے کے بعد کسی کی آواز نہیں سنتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس کو پکار رہے ہیں، ایسے جسم کو جس میں روح نہیں ہے، جان نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں اور اس وقت سن رہے ہیں۔ گویا کہ یہ استثنائی شکل ہے، ہمیشہ پہ ہم اس کو حکم نہیں لگا سکتے کہ کوئی بھی ہے اور یہ کہے کہ نہیں ہمیشہ سن رہا، ہمیشہ سنتا، یہ غلط ہو جائے گا۔ اگر ہمیشہ سنتا ہے تو بھائی آپ خود بھی سوچ لیں، خود بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک آدمی دنیا میں جب سو رہا ہوتا ہے، روم میں سو رہا ہوتا ہے، چند لوگ گفتگو کر رہے ہوتے تو ان گفتگو کرنے والوں کی آواز کو سویا ہوا آدمی نہیں جان پاتا ہے کہ کیا گفتگو ہوئی ہے اور کیا وہ کر رہے نہیں کر رہے۔ مرنے کے بعد جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو کیسے سن سکتا ہے؟ سونے کو یہ موت صغریٰ کہا گیا ہے کہ آدمی ایک سو رہا ہوتا ہے، یہ بھی موت میں داخل ہے لیکن یہ موت صغریٰ ہے، اور جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس کو موت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ جب موت صغریٰ میں یہ حالت ہو کہ بغل میں کوئی بات کرے اس کو سنائی نہ دے تو موت کبریٰ میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ سن لے؟ تو مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، سننے کی پاور ہے ہی نہیں اس میں کہ وہ سن لے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں سنتا ہے تو وہ سنوا کے ہمیں دکھا دے کہ سن لیتا ہے۔ ایک آدمی اگر قبرستان جاتا ہے تو کیا وہاں سنانے کے لیے جاتا ہے؟ یہی عقیدہ ہے؟ کیا مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ قبرستان جب زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ سلام کرتا ہے تو میت کو سنا رہا ہوتا ہے السلام علیکم یا دار قوم مومنین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون، یا وہاں دعا کرنے جا رہا ہے، وہ دعا دیتا ہے، اس کے اوپر سلامتی کی دعا کرتا ہے؟ ایک آدمی نماز میں مان لے تحیات پڑھتا ہے، تشہد پڑھتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہاں کیا اس کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ سنا رہا ہے؟ سنانا مقصود ہوتا ہے کہ دعا دینا مقصود ہوتا ہے؟ کوئی بھی عقل رکھنے والا کہے گا کہ نہیں یہاں تو دعا دینا مقصود ہے، سنانا مقصود نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہی کہ مرنے کے بعد میت نہیں سنتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اگر سننا ثابت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے اعتراض پر کہتے کہ نہیں ہمیشہ میں یہ سنتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت سن رہا ہے، گویا کہ ہمیشہ نہیں سنتا۔ اور قرآن کی بھی یہی تعلیم ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ اور کفار سے تشبیہ دی کہ جس طرح کفار حق کو اپنانے سے یہ گریز کرتے، حق کو نہیں سنتے، مردوں سے تشبیہ دے کر کے یہاں کفار کے ساتھ ملا ہے کہ جس طرح کفار حق کو نہیں اپناتے، مرنے کے بعد ایک انسان کیسے سن سکتا ہے؟ یعنی کفار کو کہا گیا، تشبیہ دی میت سے کہ وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں سن سکتا، وہ بہرے ہیں۔ تو مرنے کے بعد کیسے ایک انسان سن سکتا ہے؟ اور کیسے یہ حکم لگایا جائے گا کہ نہیں جب آپ چاہیں اس کو سنا دے، اور جس کو آپ چاہیں سنانے کے لیے اپنا پیر اور بابا اور خواجہ اور اجمیری اور کشن گنجی اور کیا کیا بنا لے، جو من میں آئے وہ بنا لے، اور کہتے کہ یہ سنتا ہے، جس کو چاہتا ہے کتا شاہ گدھا شاہ سب کو بنا کر کے آپ کہیں کہ نہیں یہ تو سن رہا ہے۔ بھائی سن رہا ہے تو سنوا دو نا، دیکھتے ہیں کون سن رہا ہے، اور سن رہا ہے جواب بھی دے رہا ہے تو جواب دلوا دو، دیکھتے ہیں پاور۔ یہ سب خرافات ہے میرے بھائی۔ مرنے کے بعد عمومی طور پر میت نہیں سنتا ہے، اور یہی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ ہاں استثنائی شکل میں جہاں آیا ہے وہاں ہم کو اسی حساب سے ماننا ہے، اسی حساب سے ایمان رکھنا ہے، لیکن ہم عام حکم نہیں لگائیں گے کہ جب آپ چاہیں انہیں سنا دے اور جب چاہے وہ سن لے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس سے چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ اگر کسی مان لو واقعے کے خلاف اگر کوئی کام ہو جائے جو خرق عادت کہا جاتا ہے،
تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں یہ عام حکم میں داخل ہے اور اس کے اوپر عام حکم لگایا جائے گا،